الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید باری تعالیٰ ہے بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے لوگ بدکار ہیں۔ اس سے پیشتر آیا کریمہ جس میں اللہ جل شانہ نے وہ حصہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے عہد لیا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ اس آیا کریمہ سے یہ ربط سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیے اور ضرور اس کی مدد کیجیے۔ فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس آیا کریمہ سے متصل یہ آیا کریمہ ارشاد فرمائی گئی ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہود و نصارہ جہاں اللہ جل شانہ کی کتابوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں وہ اختراع، وہ خواہشات، وہ مرضی جس کا وہ خود داخل کرتے ہیں اپنی پسند و ناپسند پر معیار مقرر کرتے ہیں، بے شمار پہلوؤں سے اس زیادتی کو قرآن کریم جو ہے وہ رد فرما رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی ذات وحدہ لا شریک، اس کی انبیاء، اس کے رسول، اس کا کلام جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا جو مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اس میں وہ کمی بیشی جو وہ خود اپنی مرضی اور خواہشات کے لیے کر رہی ہیں کہ جیسے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کریم کی اولاد کہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کا حصہ کہتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ وہاں دعویٰ ہے کہ اللہ کریم کے پیغمبر ہونے کا، اور جنہیں دعوت حق دی جا رہی ہے وہ اختراع کرتے ہوئے ان ہستیوں کو جن کا دعوی پیغمبری ہے، دعوی نبوت ہے، اور اس دعوے کے ساتھ وہ کس درجے کا اضافہ اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس دعوے کو ذات باری تعالیٰ میں جا شامل کر رہے ہیں۔ اب یہ خواہش ذاتی ہے، شیطنت ذاتی ہے، اور کس درجے کا تجاوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، کلام ذاتی نازل فرمانا، اور یہاں جہاں کفار کو، مشرکین کو دعوت حق دی جا رہی ہے اور مختلف پہلوؤں کے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ بڑی واضح جواب ارشاد فرما رہے ہیں، اور مدلل کلام چونکہ کلام ذاتی ہے، جو پہلو وہ اختراع کا اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ذات باری تعالیٰ کا حصہ قرار دیا، یہاں وہ بھی رد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ مقرب ہستیاں اور ان سے وہ عہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا گیا کہ اللہ کے انبیاء کتب سابقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار دنیا میں آنا، جلوہ افروز ہونا، یہ وہ پہلو ہیں جو دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ابتدا سے پہلے، جیسے یوم الست کو تمام ارواح سے رب کائنات نے اپنی شان ربوبیت پر عہد لیا، جیسے علماء کتب جو اللہ جل شانہ کی کلام کے علماء ان کے حوالے سے عہد ارشاد فرمایا گیا۔ یہ تیسرا بہت بڑا عہد
جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جب آپ مبعوث ہوں صرف اقرار نہیں، معاونت بھی ہے کہ جہاں آپ کے حکم کی تعمیل میں ضرورت ہو بنفس نفیس، اقرار کے ساتھ معاونت تک کی بات آتی ہے۔ اور جب انبیاء اور رسول کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو ان کی امتیں اسی حکم کے تحت آتی ہیں، چونکہ جو اللہ کے نبی کا حکم اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں وہی حکم وہ اپنی جو امت ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیرو ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے۔ اور اس سارے کے بعد اللہ جل شانہ کی کتب سابقہ، کلام سابقہ جو اللہ نے عطا فرمائے، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس عہد سے لے کر اپنی نبوت کے دور میں اپنی قوموں کو بھی یہ درس دیا، اس تمام کے بعد پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، وہ تمام حقائق ارشاد فرما رہا ہے، اور اس تمام کے بعد فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پر اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے ہی لوگ بدکار۔ کتنا بڑا حق اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ مقصد حیات جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس حق سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اور کتنا بدبخت ہے اس تمام حق کے بیان کے بعد۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے حق و باطل کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ دن اور رات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے، تو سلامتی ہوش کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ وجود کی جو اللہ کریم نے حصات عطا فرمائی ہیں، یہ حصات، یہ سلامتی ممکن نہیں ہے کہ شعور ہو اور حصات ہوں اور وہ یہ کہے کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے مجھے نہیں معلوم ہوتا۔ بالکل اسی طرح، بلکہ یہ مثال عمومی ہے، اس سے بڑھ کر حق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو تول لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، پھر قرآن کریم کا جو فرمان ہے اسے دیکھ لیں، پھر قرآن کریم کے فرمان کو خواہشات ذاتی میں نہ دیکھیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اپنے روبرو تربیت فرمائی، تصحیف فرمائی اور اجماع آج ہم تک پہنچنے کا سبب ہے، ان اصولوں کے ساتھ دیکھیں، آپ کو اپنا عمل تو کجا اپنی نیت تک کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، کیا یہ درست ہے یا غلط۔ اب جو بھی وہ اپنے لیے حق سے باہر راہ تلاش کرتا ہے تو وہ راہ کی تلاش میں نہیں ہے، وہ اپنے تکبر کی نظر ہے، اسے حق جو نظر نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہے کہ حق موجود یا موجزن نہیں ہے، اس کا متکبرانہ رویہ جو ہے وہ اسے اندھا کر رہا ہے۔ جیسے آپ غور فرمائیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے لڑائی جھگڑے میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی غصے میں سمجھ نہیں آئی، غصے میں وجود بھی وہی ہے، غصے میں آنکھیں بھی وہی ہیں، غصے میں ہاتھ بھی وہی ہیں جن سے کوئی ضرب لگا رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ جی غصے سے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یعنی وہ غصہ اس درجے کا بڑا کہ اس نے ہوش جو ہے وہ معاف کر دی۔ تو جب تکبرانہ کیفیت بڑھتی ہے تو دیکھتے ہوئے بھی حق نظر نہیں آتا، بندہ اپنی خواہش کی پیروی میں ہوتا ہے، اور خواہشات کی پیروی جو ہے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جو حق سے دور ہوتا ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں ہوتے ہیں۔ تو بڑا واضح فرما دیا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے لوگ بدکار ہیں۔ ایک ضمنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں سے گفتگو رہتی ہے، لوگ اپنی باتیں جو ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں، اور میں کم علم جو بات سمجھ آ سکے جتنی ہو سکے خالص جواب کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ایسا پیرا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تعلق میرا اللہ سے ہے یہ انتہائی خصوصی ہے، یقیناً صاحب ایمان کو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اسے یہ احساس رہے، لیکن سلامتی کے جو پہلو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ کیا اس تعلق پر میری زندگی قرآن و سنت کے تابع ہو رہی ہے
یا کہیں میری زندگی سے قرآن و سنت دور تو نہیں ہو رہا؟ اور جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس پہلو کو، جب ان سے زندگی کے معاملات پر بحث کی جائے تو اکثر نماز کی ادائیگی جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ اب میں قاصر ہوں اس کیفیت کو سمجھنے سے کہ وہ کون سا تعلق مع اللہ ہے جو نصیب ہے اور جس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن فرض نماز کی ادائیگی تک نہیں پہنچا رہا، تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایسی کیفیت یا پہلو جو ہم اپنی خواہشات یا اپنی نفسانی خواہشات کے تحت جو ہمارے سامنے متشکل ہو رہا ہے، وہ کوئی کیفیت شیطنت ہو سکتی ہے جو ہمیں یہ باور کرا رہی ہے کہ تیرا بڑا تعلق ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ تعلق ہے تو اس تعلق پر نماز کی رغبت نصیب ہوگی، یہ برکت ہے اس تعلق کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا اپنے اللہ سے تعلق ہونا یہ کوئی اعتراض کی بات ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ تعلق مع اللہ کے تحت اگر کوئی قرآن و سنت کا جائزہ نہیں لیتا تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کریم کی وہ حدود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ پھر اسی میں ایک اور پہلو دیکھا جاتا ہے، انسانیت ہے اور اس کی فلاح ہے، نیکی ہے، یعنی اچھا کام معاونت کا کرنا۔ یاد رکھیں نیکی اور بدی، قرآن کریم فرقان حمید کیوں کہا جاتا ہے؟ فرقان حمید یہ ایسی تفریق واضح فرما دیتا ہے حق و باطل کی، کوئی آمیزش کا خدشہ نہیں رہتا۔ تو نیکی وہ ہے یا صالح عمل وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ جو قرآن سے تجاوز کرتا ہے تو پھر لوگ تو خدائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، پھر ان کے دعوے کو کیا کہا جائے گا؟ پھر جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں، وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی نہیں کر رہا، تو پھر کس لیے کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے جو اس کی خواہش ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو جانتا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود ایسا ہے جس سے سب کو تقویت ملے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نیکوکار سمجھا جائے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں جو سب کا مدد کر سکتا ہوں جس معاشرے میں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن آخرت کے لیے وہ نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، تو اس پر اجر و ثواب کیسے ہے؟ اس حکم کو اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا، تو پھر یہ خیال کرنا کہ جو اعمال قرآن و سنت کے تحت ہیں وہ نہ ہوں، تو جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست ہے، کیسے درست ہے؟ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے تحت ہے وہ صالح ہے، اور ہر وہ عمل جو قرآن و سنت میں کسی طرح کی کمی یا بیشی میں واقع ہوتا ہے وہ غیر صالح۔ یہ بنیاد اور یہ اصول ہے۔ انہی بنیادوں اور انہی اصولوں پر جو کوئی خواب بیان کر کے اپنے معاملات کے متعلق جاننا چاہے، کوئی کشف اور مشاہدے پر انحصار کرتا ہوا کوئی بات سمجھنا چاہے، تو ہر دو پہلوؤں میں بھی اصول قرآن و سنت ہے۔ اس میں بہت بڑا کوئی عالم ہے، کوئی بہت بڑا پیر ہے، کسی کے ماننے والے تھوڑے ہیں، کسی کے ماننے والے لا تعداد ہیں۔ وہ ماننے والے بھی اور جسے مان رہے ہیں، ان دونوں کا رشتہ بھی اگر قرآن و سنت کے تحت نہیں ہے تو وہ درست نہیں، چاہے جائے کہ دونوں کو اپنے اپنے معاملات میں دے۔ تو جو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے اللہ سے خصوصی تعلق ہے، اللہ سے خصوصی تعلق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو خصوصی تعلق عطا فرمائے۔ بندگی ہے ہی خصوصی تعلق۔ آپ غور فرمائیں کتنی مخلوق ہے اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں، کیا آپ تعداد کو چھوڑ دیں، اقسام گن سکتے ہیں تمام جدت کے بعد؟ کتنی جدت ہے آج، کتنی ٹیکنالوجی ہے، بلکہ آج ابھی کی نہیں، گزشتہ جو وقت ہے، ماضی جو ہے، اس کے متعلق آج بتایا جا رہا ہے تحقیق سے کہ جی یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا۔ پھر پریڈکشن کی جا رہی ہیں مستقبل کے بارے میں، جی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ہوا کیا تھا اس کو بھی چھوڑ دو، ہوگا کیا اس کو بھی چھوڑ دو، جو ہے مجھے شمار کر دو۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی انسانی دسترس میں ہی نہیں ہے جس وقت میں وہ جی رہا ہے اس وقت میں صرف عدد معلوم کر سکے کہ اسی زمین پر جس پر ہم بستے ہیں کتنی تعداد مخلوق کی ہے، شمار پورے کی نہیں، اقسام کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی قسم کی مخلوق نہیں گن سکو۔ پھر زمین کے سینے میں
کتنی مخلوق ہے اور اقسام کتنی ہیں، جہاں رہتے ہو وہاں شمار ممکن نہیں، اور جو اوجل ہے اسے کیسے شمار کر پاؤ؟ پھر غیر مری مخلوق ہے، جنات ہمیں نظر نہیں، غیر مری کہتے ہیں جو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، غیر مری مخلوق قرآن کریم میں بڑا واضح بیان ہے، سورہ جن میں بھی بیان فرمایا گیا، احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ جنات کا وجود ہم مانتے ہیں، اور ہم اپنے معمولات زندگی سے بھی اس کے تجربات کرتے ہیں، بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بہت بڑی لوگوں کو جو دینی تبلیغ ہے وہ سبب جنات کی پکڑ بن جاتی ہے۔ جس کے ہوش خطا ہوتے ہیں وہ بھاگتا ہے کہ کوئی قرآن کریم سے علاج کر دو، کوئی ایسا نسخہ بتا دو جو دینی پہلو کا مجھے ان بلاؤں سے چھٹکارا دے دے۔ حالانکہ صاحبی ایمان اسے ایمان نصیب ہو تو وہ جنات کی گرفت میں کیسے آئے جب وہ کمزور ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، اعمال صالح کرے مضبوط ہو، جنات کی کیا ضرورت کہ وہ اس کو گرفت کر سکے؟ بے شمار مسائل، جادو ہو گیا جی، روز لوگ آتے ہیں جادو، باوضو بندہ رہتا ہو، کسی کو کہو جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کرے، لیکن پاک صاف ہم نے نہیں رہنا، اعمال صالح ہم نے نہیں اختیار کرنے، حلال حرام ہم نے نہیں دیکھنا، غلط صحیح ہم نے نہیں دیکھنا۔ اب اس تمام حالات اور اس تمام اپنے مزاجوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے بتائیں، تعداد چھوڑ دیں، اقسام، کوئی بھی قسم ہے، چونٹی ایک قسم ہے مخلوق کی، یہ ایک قسم ہے چونٹی۔ اب چونٹیوں میں کتنی اقسام ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے، کسی ایک بل کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل۔ ان تمام خلائق میں اشرف الخلق انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو یہ کیا خصوصیت ہے؟ اس نے اپنی عبادت کو فائدہ فرمایا، کیا یہ خصوصیت نہیں ہے؟ یقیناً خصوصیت ہے، اور اس نے احسان فرمایا کہ اپنی عبادت کو پسند فرمایا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، یہ قرآن کریم بیان فرمایا۔ مکلف مخلوقات جن و انس وہ ہیں جن نے استطاعت دی، شعور دیا، عقل دی، پھر انہیں حق عطا فرمایا، حق اور باطل کی پہچان کرتے ہوئے اپنی راہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، پھر اس نے اپنے انتخاب پر کیسے کیسے انعام عطا فرمائے، اس عطا میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ تو اور خصوصیت کس کو کہو گے؟ یقیناً خصوصی تعلق ہے، لیکن اس خصوصی تعلق کے اعلان کے ساتھ اعمال نہیں دیکھو گے، اپنا نہاں خانہ دل نہیں دیکھو گے کہ کیا کر رہے ہو، کیا سوچتے ہو، چاہتے کیا ہو، کبھی یہ دیکھا؟ تو آج کی دنیا میں ہم غلط بات میں بھی دعوی حق سمجھتے ہیں اور کوئی کسی کی مانتا نہیں، لیکن قیامت کے دن ہر کوئی مانے، اور اس ماننے کی ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کفار کے متعلق جب بیان فرماتا ہے نا کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، یہیں سے جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ مان رہے ہوتے، کوئی شائبہ نہیں رہے گا، ہر کوئی حق کو حق مانے گا اور اقرار کرے گا، اپنی غلطی کا بھی اقرار کرے گا، انصاف کا بھی اقرار کرے گا کہ آج انصاف، کوئی تجاوز نہیں ہوتا۔ تو جو آج یہ خیال کرتا ہے کہ میرا بڑا خصوصی تعلق ہے، میاں اللہ کریم نے اپنی بندگی جو عطا فرمائی ہے یہ انتہائی خصوصی تعلق ہے۔ اس تعلق کے اصول اور ضابطے ہیں، مخلوق سے تعلق۔ اب دوستی کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کی دوستی، والد اور اولاد کی بھی دوستی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ بیٹا باپ کی دوستی میں گفتگو کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی دوستی۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ لفظ سنے ہیں کہ جی اولاد کے ساتھ بڑا دوستانہ تعلق، تو وہ جو اولاد کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو انداز گفتگو ہوتا ہے، کیا وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا؟ اس تعلق کے خوشگوار پہلو کو تو بیان فرمایا جا رہا ہے، لیکن والد اور اولاد کا جو فرق ہے وہ اپنی جگہ کا ہے۔ اسی طرح جب تعلق معلق کی بات آتی ہے تو تعلق عمومی جو مخلوق کا مخلوق سے وہ نہیں ہوگا،
یہاں اصول اور ضابطے کی بات آئے گی، دنیاوی معاملات میں بھی اصول اور ضابطہ نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ تو تعلق مع اللہ کی بات ہے، یہ تو بندگی کی بات ہے، یہ تو اس کی عطا ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، یہ اس کا کرم اور احسان۔ یقیناً یہ خصوصی تعلق ہے، اس کے اصول اور ضابطے قرآن و سنت ہے۔ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، ان کو بھی بڑا واضح کہتا ہوں جو مجھ سے تخلیے کی میں اپنی نشست میں پوچھتے ہیں، اور میں انہی سوالات کا جواب یہ اس طرح اعلانیہ بھی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے میرے اپنے یقین کو بھی پختگی نصیب ہو، اور سننے والوں تک بھی یہ بات جائے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی خواہشات سے اختیار کریں۔ تو جو بھی حق کے بعد اپنے لیے کوئی اور راستے کا تلاش کرنے والا ہے، یا حق کہتا ہے لیکن مطابقت نہیں رکھتا، تو قرآن کریم بڑا واضح فرما دیتا ہے، بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسی لوگ بدکار ہیں، انہیں نیکوکار نہیں فرما رہا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں، اور جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں وہ چاروں ناچار اسی کی اطاعت گزار ہیں اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ دین طریقہ، طرز، ایک زندگی بسر کرنے کا جو طرز ہے اسے دین کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں دین اسلام، یعنی طرز حیات کون سی ہے؟ اسلام کی ہے۔ ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مان رہا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ دین ہمارا اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عبادات ہیں تو بس کافی ہے، یا معاملات ہیں تو بس کافی ہے۔ عقائد کا حصہ ہے جو ہمیں اپنی بنیاد سے جوڑتا ہے، وہ اقرار جو ایمانیات کے ہیں، اس کی بنیاد توحید ہے، وحدانیت باری تعالیٰ ہے۔ وہ تعلق جو بندگی کا ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو ایمانیات کے تمام پہلوؤں میں اس سے تقویت نصیب ہوتی۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول کی نسبت اور اس کا ماننا ضروری ہے، تب جا کر وہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا ماننا توحید کی نسبت راستے کے حساب سے ہے، لیکن اللہ کا رسول مبعوث کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ تو تمام بنیاد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر جاتی ہے۔ اب ماننا اللہ کا، لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، کوئی الہ نہیں رد کیا جاتا الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ کیسے مانو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم فرمایا۔ اب جب ماننے جاؤ تو پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس بنیاد پر جو ذات باری تعالیٰ وہاں پہنچتے وہاں سے جان سکتے نہیں۔ تو ایک ضمن سوال ہے، اللہ کی ذات، یہ اس میں ذات سے واقف کیسے ہوئے؟ اپنی وجودی استعداد سے انسان اس حد کو تو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، جس کا آخری حکم ہے، جو بے نیاز ہے، باقی سارے مجبور ہیں، وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں تک تو پہنچے۔ اس ذات کے نام سے، جو مبارک نام سے واقفیت کیسے حاصل کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے بتایا۔ قرآن کریم کہاں سے لیا ہے؟ کوئی شاید ہے دوسرا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ورا الورا ہے، آپ نے آگے اعلان فرمایا اس کا، مخلوق کو وحی الہی سے اعلانیہ آگاہ فرمایا گیا، لیکن نزول جو ہے وہ خفی ہے۔ واحد ذات ہے جو شہادت ہے اس حق پر، وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ اب اس ساری عطا میں اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ یہ اتنا عظیم ذریعہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ جل شاہ
مخلوق میں یہ استعداد نہیں ہے کہ سیدھا وہ شناسائی تک پہنچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، بے پردہ کلام فرمایا، آواز آپ نے سماعت فرمائی۔ بلکہ قرآن کریم میں جہاں ان کے قبیلے کے سردار ساتھ ملتے ہیں اور بجلی کی کڑک سے وہ ایک دفعہ مارے گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، اس میں جب مفسرین کرام بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تورات، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اور اللہ کا کلام میں نے سنا ہے، تو ہمیں بھی تو سنوائیے تو ہم مانیں۔ تو وہ اس کلام کے سننے میں گئے، آواز کے بعد انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہیں گے، ہمیں کیا معلوم کدھر سے آواز آ، تو بجلی کی کڑک نے انہیں لے لی۔ اب اللہ کا حبیب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ شرف ہے، اللہ نے کلام فرمایا اپنے حبیب کے صدقے، اس حبیب کی امت کے وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی یہ شرف نصیب عطا اپنے حبیب پر فرمائی، بطور توارث امتی، کس درجے کی عطا ہے۔ جب انہوں نے اس سے تجاوز کیا تو بجلی کی کڑک نے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنفس نفیس زیارت کی، استرجاع کی۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی دیکھیں۔ تو وجود انسانی میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ بغیر سبب کے ذات باری کو جان سکے، یہ تباہ ہو جائے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں۔ یہ عام بجلی ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے نظم سے ہم یہ روشنی جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس کے نظم سے یہ سپیکر اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی کو جب آپ بادل سے گرجتی ہے، جہاں آتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے یا جلا دیتی ہے، اس کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا، اس کی قوت ایسی ہے۔ یہ مثال یہاں نہ جچتی ہے نہ اس قابل ہے، لیکن پہلو جو ہے اسے اجاگر کرنا مقصود۔ ذات باری تعالیٰ اتنی بلند ہے کہ مخلوق جو ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس دار فانی میں۔ جہان فانی، یہ جو فانی جہان ہے، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو برداشت کر سکے۔ جہاں بے شمار پہلو ہیں اسباب کے، وہاں یہ بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ ایسے پردہ ہٹ جائے تو یہ مخلوق برداشت کر لیں۔ جب اس دنیا سے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اور اس قیامت کے بعد جس پر انعام ہوگا اسے یہ قوت بخشی جائے گی، لیکن وہ یہ عالم جو ہے فانی جہان کا یہ نہیں ہوگا۔ وہاں وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہاں یہ استعداد نصیب ہوگی کہ دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ جنت میں بے شمار نعمتیں دی جائیں گی اور ان سے بھی بڑھ کر، اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی ساری جو جنت کی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا دیدار۔ اب اس نسبت میں احادیث بھی مبارک ہیں، لیکن جو بات یا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اب اس کے لیے وہ طریقہ جو وہ عطا فرما رہا ہے اس سے وہ تجاوز کرے تو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ جب کوئی پڑھا لکھا بندہ قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو ان پڑھ کی نسبت اس پر زیادہ اعتراض آتا ہے، تم تو جانتے تھے، تم نے کیا کیا؟ اب اللہ جل شانہ یہاں فرما رہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو دین طریقہ ہے پوری زندگی بسر کرنے کا، عقائد، اعمال اور معاملات، تینوں حصے اس میں داخل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، حیا اور بے حیائی کو نہ دیکھے، حقوق و فرائض کو نہ دیکھے، اس کے ماننے کو کیا کہیں گے؟ کہ میاں تو دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن عمل سے تو اس دعوے کو رد کر رہا ہے۔ اگر مان رہا ہے تو پھر اعمال تک کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل سے تو رد کر رہا ہے، تو دعوے میں سچا ہے، دعویٰ سچا ہے
تو دعوے میں سچا نہیں، اگر تو سچا ہے تو اپنے اعمال میں لے آ۔ تو فرمایا کیا یہ اللہ کے دین یعنی طریقہ کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو بڑی دنیا نے چاہا ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں، بڑے بڑے محل تعمیر کیے گئے، بڑی بڑی طاقت فوج جمع کی گئی، بڑے بڑے خزانے جمع کیے گئے۔ کہاں ہے وہ جو چاہتے تھے کہ جیسا میں چاہوں ویسا، وہ کہاں ہے؟ یاد بھی کسی کو نہیں، خبر بھی کسی کو نہیں۔ جہاں مدفن ہے وہاں آبادیاں بن گئی ہیں، اوپر لوگ رہ رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں جہاں وہ ہیں کہ جن کو خوشبو اور بدبو کی تمیز جو ہے وہ تنگ کرتی تھی، وہاں اوپر کھانے پک رہے ہیں، ندی نالے بہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اور فرمایا اللہ کے دین کے طریقے کے علاوہ کچھ چاہتے، تو پھر لوگوں نے چاہا ہے، اسی لیے قرآن کریم اقوام سابقہ کے واقعات بیان فرماتا ہے اور ان سے سبق نصیب کر، تاکہ ہمیں سبق نصیب ہو، ہم اپنی نیت اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس راہ کے مسافر ہوں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ بڑی واضح بات کہ دین کل طرز حیات، پھر دین اسلام، جب اسلام کی بات آئے گی کیا مانتے ہو؟ ایمان کے پہلے عقائد، ان تمام عقائد کا ماننا عبادت تک پہنچاتا ہے۔ اب عبادات جو ہے یہ کوئی عام شے نہیں، عبادات میں پھر جب آپ فرائض تک آتے ہو، پھر فرائض میں جب آپ نماز تک آتے ہو، نماز عام نہیں، نماز وہ خصوصی موقع ہے جس میں بندے کو شرف ہم کلامی اپنے اللہ سے، وہ ہم کلام ہے جسے دنیا میں کوئی سلام نہیں دینا چاہتا، وہ جب چاہے اس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، دن میں 5 دفعہ تو وہ بلا رہا ہے بارگاہ، اپنی بارگاہ۔ تو صرف نماز روزے کو دین سمجھنا یہ درست نہیں، بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن عبادات کا ماحصل اگر دنیا کی زندگی میں نہیں ہے اور دنیا صالح نہیں ہے تو عبادات میں پھر اتنی کمزوری ہے، اور اگر عبادات میں کمزوری ہے تو ضرورت ہے عقائد کو جانو، کہیں عقائد میں بھی کمزوری ہو۔ اللہ واحد اور لا شریک ہے، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ، پھر جگہ جگہ لوگوں کے دروں پر ٹھوکر کیوں کھاتے؟ سبب تک تو اس نے اصول پسند فرمایا، کل تک کیوں جاتے ہو کہ جی آپ ہی ہوں گے تو ہوگا، آپ ہی چاہیں گے تو یہ میرا مسئلہ دور ہوگا، کیسے چاہو؟ تو جب اس بنیاد پر مضبوط ہو تو پھر عبادت نصیب ہوتی ہے۔ عبادت کی شرف قبولیت آپ کو معاملات میں درست راہ پر چلنے کی توفیق دیتی ہے، یہ بڑی سادہ بات ہے۔ قرآن کریم میں روزے سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ متقی ہونا نصیب ہوتا ہے، اور نماز سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ بندے کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، کیا دونوں کے معاصل میں یہاں تقویٰ فرمایا گیا، وہاں برائی اور بے حیائی سے روکنا نہیں فرمایا گیا؟ تو یہ کہاں ضرورت ہے اس تقوی کی اور برائی اور بے حیائی سے بچنے کی؟ کہاں ضرورت ہے؟ کیا یہ عملی زندگی میں نہیں ہے؟ تو معاملات پھر داخل ہیں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا، فرمایا اور جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں وہ چاروں ناچار اسی کی اطاعت گزار ہیں، یعنی مطیع ہیں۔ اب اس میں ہم صرف یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ جو بادل برس رہا ہے یہ مطیع ہے، شاید یہ جو زمین جو ہے اس میں جو سبزہ پھوٹ رہا ہے یہ مطیع ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، رات اور دن بدل رہا ہے۔ اس کو سمجھیں، جہاں زمین و آسمان کی وسعتوں اور گہرائی کا بیان فرمایا گیا، اپنا تجزیہ کر لیں۔ وہ جو انکار کر رہا ہے اسے اختیار ہے کہ وہ کس خون سے پیدا ہو، اسے اختیار ہے کس شکل و صورت کا، عقل و شعور کا، موت کا۔ کیا یہاں اربوں روپے لوگوں نے نہیں لگائے کہ میں زندگی بڑھا لوں؟ تو کیا بڑھ گئی؟
کس خاندان سے اس نے پیدا ہونا ہے، ساری جدت بتائیں کہ اس نظام کو بدل دے۔ تو جب یہ شکل و صورت، خاندان، نسب، اس کی زندگی کا وہ جو ایک قطرہ ہے پانی کا، وہ کہاں سے آنا؟ ہر شے مربوط ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا نا، چاہے یا نہ چاہے، اللہ کی ساری مخلوق جو اسے سجدہ ریز ہے، اس کے پاس نہ چاہنے والا پہلو ہے ہی نہیں۔ اب اس میں بہت بڑی جو مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے، وہ بندے جنہیں اللہ نے نوری مخلوق پیدا فرمایا، وہ جس عبادت پر متعین ہے اسی عبادت میں ان کی زندگی کا محاصل ہے۔ ساری زندگی کا سکھ اور سرور وہی ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارے گرد و پیش ہے، یہ جو چرند پرند، شجر و حجر، یہ مٹی کا ایک ذرہ، یہ ریت کا ایک حصہ، یہ تمام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ناچار میں یہ مراد دوسرا پہلو ہی کوئی نہیں، اور جو انکار کر رہا ہے اس کا وجود بھی پابند ہے حکم الہی کا۔ اب یہ اختیار ہے کیا؟ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اتنا سارا اختیار ہے کہ اللہ نے حق عطا فرما دیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے یا خواہشات ذاتی پر چلنا ہے، اپنی مرضی۔ پہلے جو ہو گزرے ہیں ان کی بھی قرآن نے مثال فرمائی، آج جو ہم ہیں اپنی زندگیوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی اپنا امتحان میں اپنا وقت گزاریں گے، ہوگا وہی جو اللہ کریم چاہیں گے۔ اب جو ایمان جسے نصیب ہوتا ہے وہ صفت رحمانیت و رحیمیت سے مستفیض ہو رہا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے، یہ دو مکلف مخلوق ہیں، جنات اور انسان، جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ رائے دوسری طرف کی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس اختیار کو کوئی یہ سمجھے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے، نہیں ہے بھائی۔ تیرے وجود کے ذرات بکھریں گے کہاں، کیا تیرے اختیار میں ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو جب تیرا وجود بکھرے گا تو کہاں کہاں بکھرے گا، اس کا اختیار ہے تیرے پاس؟ سمندروں میں ڈوبے گا، جانوروں کی خوراک بنے گا، زمین میں گلے، کہاں جائے گا کیا معلوم؟ جس زمین میں جاؤ گے کتنی مخلوق اور حشرات الارض کا حصہ بنو گے، کوئی معلوم ہے؟ جانتے ہو کتنی قبریں کھولتے ہیں ہم، اس میں ہڈیاں بھی گل رہی ہو، شاید ایسی قبر ملتی ہے کہ جس میں سلامتی ہو۔ پھر جس میں سلامتی ہوتی ہے اس کا یہ جو کفن ہے نا سفید، یہ بھی چمک رہا ہوتا، کیا سبب؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ وہ حصے ہیں جس کی آگاہی قرآن کریم دے رہا ہے، یہاں سے شناسائی ہے۔ تو اس کی اطاعت وہ پہلو ہے جو سلامتی دیتی۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ ہر صاحب ایمان یا نجات جو ہے وہ برزخ میں اس کا وجود سلامت ہو۔ اس کا انحصار اس ترقی پر ہے، اس باطنی کیفیت پر ہے، کس درجے کا اسے وہ تعلق مع اللہ نصیب ہے۔ لیکن قرآن و سنت ہی راہ ہے جس راہ پر آپ جا کر اس میں یہاں اللہ کی رضا اور پھر اس کی قرب کی منازل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک اسی کی اطاعت پر پابند ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ مزاج انسانی ہے کہ اسے جزا و سزا کا احساس نہ ہونا، تو یہ بے عملی کی طرف یا خواہش کی طرف لٹک جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قانون کا نفاذ ہوتا ہے وہاں ہم غلطیاں کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جہاں قانون کا نفاذ نہیں ہوتا ہم سارے اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلے ایک سڑک کی مثال لے لیں، جہاں قانون ہے وہاں ہم نے لائن بھی اشارے سے بدلی کرنی ہے، اب جہاں قانون نہیں ہے عین چوراہے میں گاڑی کھڑی کر دو، کوئی احساس نہیں۔ مزاج انسانی ہے اسے جزا و سزا کی، تو وہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ جتنا اختیار تمہیں دیا ہے اس کا حساب تمہارے اعمال، صرف یہ نہیں، ہر کوئی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ ہر شے، ہر معاملہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا روز محشر۔ اللہ کریم معاف فرمائے
توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کی محتاجی سے معاف فرمائے، اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب فرمائے۔ ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، قیامت کا حساب ہم اس حساب پر نہیں جا سکتے۔ اللہ اپنی کرم، اپنے رحمت، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔